تھکاوٹ کتنی اثر انداز ہوتی ہے. ہماری خوراک بہت زیادہ گوشت کھانا, سبزیاں چھوڑ دینا, دالیں چھوڑ دینا, ان کے بھی کچھ اثرات ہیں؟ جی بالکل, خوراک کے بھی ہیں. ایک جو چیز جو ایک مس کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو 3 دن پہلے داؤد خیل میاں والی میں واقعہ ہوا, 7 دن کی اپنی بچی کو جو ہے گولیاں مار دی گئی, ظلم کر دیا. ہاں جی, اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو غیرت کا خود ساختہ تصور ہے یہ بھی عدم برداشت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہم نے ایک غیرت کے جو معنی پہنائے ہیں چیزوں کو, اس کی وجہ سے بھی سوسائٹی میں عدم برداشت بہت زیادہ آ رہی ہے. بے شک. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو اکیلا پن ہے, ایلینیشن ہے جو سوسائٹی سے, آئسولیشن جو ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی اگر موبائل لے کر بیٹھے ہیں یا لیپ ٹاپ لے کر یا ٹیبلٹ لے کر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. نہیں, وہ ایک طرح سے سوسائٹی سے ایلینیٹ ہو گئے ہیں, الگ ہو گئے ہیں. تو جب اس طرح سے آپ بچوں کو ایلینیٹ کر دیں گے سوسائٹی سے تو ان کے اندر اکیلا پن آئے گا. اس اکلاپے کی وجہ سے وہ نشے کا بھی شکار ہوں گے, عدم برداشت کا بھی شکار ہوں گے. اس سے بھی ان کو باہر نکالنے کی بڑی ضرورت ہے. پھر یہ دیکھیے کہ استحصالی معاشرہ ہے, غرور بہت بڑی وجہ, غرور اور گھمنڈ, اپنے نسب پر, اپنے عہدے پر, اپنے اختیار پر, اپنی خوبصورتی پر, اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا. یہ بھی جب بچوں کو آپ سکھائیں گے گھروں میں کہ میری برادری, میرا مسلک, میرا مذہب, اس کے اندر گھمنڈ اور غرور ہے میرا, بڑے بڑے نام سردار خان لکھ کے, تو اس سے بھی ایک عدم برداشت, وہ جو ذہنیت بنے گی, اپنے برداشت نہیں کر سکے گا اپنے مخالفت. آپ نے خوراک کی بات کی, گوشت یا ان جیسی چیزوں سے زیادہ اہم چیز یہ ہے عدم برداشت کے لیے حرام کی کمائی سے کھلانا. آپ حلال کی خوراک سے کھلائیں تو گوشت بھی کھلائیں گے تو برکت ہوگی, تحمل ہوگا. لیکن اگر حرام کی خوراک سے کھلائیں گے تو اس کے اندر عدم برداشت آئے گی. اب سوال یہ ہے ان تمام باتوں کا حل کیا ہے؟ خالی مسئلوں کی نشاندہی کرنا تو مسئلہ. دیکھیے, پہلے میں بات کرتا ہوں جنرل, پھر میں نفسیات کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو گھر کا ماحول خوشگوار کرنا ہے. آغاز جیسے میں نے کہا ماں سے ہوتا ہے. جب ماں اور باپ خوشگوار تعلقات رکھیں گے بچے سے تو بچے کے اندر تحمل آئے گا. نمبر 2, بچوں کی تربیت آپ نے جو ہے وہ بچپن سے پیدائشی طور پر تحمل پہ رکھنی ہے, صبر پر رکھنی ہے, ان کو رواداری سکھانی ہے. تیسری بات یہ ہے, اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے آپ نے. جب بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ میری ماں سے, میری ماں میری دادی سے اچھا سلوک کرتی ہے تو وہ بھی معاشرے میں اچھا سلوک کرے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے روزگار دینا ہے لوگوں کو. یہ جو اتنی بڑی آبادی بے روزگار گھوم رہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا 70%, اس کے بعد آپ نے انصاف دینا ہے. امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا کیا خوبصورت قول کہ معاشرہ کفر پر تو چل سکتا ہے, نا انصافی پر نہیں چل سکتا. جب آپ انصاف دیں گے, عدل انصاف کریں گے, خود بخود تحمل پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر لائبریری کلچر کی بڑی ضرورت ہے. خدا کا نام لیں, اپنے بچوں کو مہینے میں 1 دن, 6 مہینے میں 1 دن, سال میں 1 دن کتابوں کی کسی دکان پر یا لائبریری میں لے جائیں. میرے استاد خالد احمد کہتے تھے, بیٹا کتاب خریدنے کی ہمت نہ ہو تو کتابوں کی دکان پر جا کر ہاتھوں سے گرد لے لینا, اس گرد میں بھی علم ہوگا, کون سمجھے, اس خاک میں بھی علم ہوگا. تو اس لیے کتاب کے کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر سب سے خوبصورت جو میں نے چیز دیکھی بطور ماہر نفسیات, وضو کے اندر غصے کو اور عدم برداشت کو فوری اگر آپ نے نیچے لانا ہے تو آپ وضو کرنا شروع کر دیں. پانی کے اندر اللہ نے اور وضو کے اندر خصوصی رکھی ہے. پھر دلیل اور مکالمے کو فروغ دیں, دلیل کے ساتھ. قرآن بھی کہتا ہے دلیل سے بات کرو. تو اس کو جب فروغ دیں گے, مکالمے کو فروغ دیں گے تو عدم برداشت ختم ہو جائے گی. سلیبس کے اندر عدم برداشت کے اوپر, تحمل کے اوپر, رواداری کے اوپر, انصاف اور برابری کے اوپر مضامین شامل کیے جائیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے قومی بیانیہ تشکیل دینا ہے. کوئی یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک قومی بیانیے کی ضرورت ہے. جیفرسن نے بڑا زبردست علاج کیا. اس نے کہا when you are angry count from 1 to 10 before response. if you are more angry count from 1 to 100 before. آپ غصے میں ہیں تو 1 سے 10 تک گنیں اور پھر بات کریں. اگر زیادہ غصے میں تو 1 سے 100 تک گنیں. اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بڑی مزیدار ہے, ذہن میں رکھیے. انسان کا جو دماغ ہے وہ 2 ہیماسفیئر ہیں, دایاں نصف کرہ, بایاں نصف کرہ. جب میری موڈالٹیز جو ہیں, 5 حصے جو ہیں, وہ مہیج کو یا سٹیمولس کو وصول کرتی ہیں تو سب سے پہلے انفارمیشن میرے دائیں حصے میں جاتی ہے. جو میرا دایاں حصہ ہے وہ جذبات کا ہے. لہٰذا جو ہی میں کوئی بات سنتا ہوں غلط تو فوری رد عمل انسان کا بائی ڈیفالٹ وہ غصے کا آتا ہے. 30 سیکنڈ لگتے ہیں دائیں ہیماسفیئر کو انفارمیشن بائیں ہیماسفیئر میں لے جانے میں, جو کہ عقل و دانش کا ہے. تو اگر آپ 30 سیکنڈ انتظار کر لیں
تو دنیا کی کوئی جنگ نہیں ہوگی, کوئی لڑائی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب سلامت رہیں. کوئی فائدہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا نا, یہ شخص اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تب بھی اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. یعنی آپ نے وقت لینا ہے, وقت لینا ہے. کلمات طیبات پڑھ لیں. جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود وزڈم آ جائے گی, سمجھداری آ جائے گی. خلیل جبران کا جملہ بہت کمال ہے. اس نے کہا مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ کو آپ کی رائے کا حق دینے کے لیے میں اپنی جان پر بھی کھیل سکتا ہوں. واہ, یہ ہے رواداری, یہ ہے تحمل کہ دوسروں کو ان کی رائے کا حق دیں, ان کو بات کرنے دیں, ان کو بولنے دیں. پھر جو گرے میٹر ہے انسان کے دماغ میں جو کہ عقل کو, اور ایمگڈولا ہے انسان کے برین میں جو کہ عقل, شعور اور ریشنل کو کنٹرول کرتا ہے, اس میں جو کمی آتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ رسپانس دینے سے پہلے انتظار کر لیں.